شاعر کہتا ہے کہ اللہ اللہ کیے جان سے اللہ نہ ملے، اللہ اللہ کیے جان سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، آئے منگتا تو وہ سلطان بنا دیتے ہیں، آئے منگتا تو وہ سلطان بنا دیتے ہیں، آئے منگتا تو وہ سلطان بنا دیتے ہیں۔ اور حضور علیہ السلام کے نام کے اندر اتنی پاور اور اتنی برکت ہے کہ جو حضور علیہ السلام کے نام کا وظیفہ کرے سرکار اسے اپنا قرب عطا فرما دیتے ہیں۔ شاعر اس کو اپنے انداز کے اندر اس طرح کہتا ہے کہ اگر کوئی نام محمد کا وظیفہ کر لے، اگر کوئی نام محمد کا وظیفہ کر لے، خواب میں آ کے وہ جلوہ بھی دکھا دیتے ہیں، خواب میں آ کہ وہ جلوہ بھی دکھا دیتے ہیں، آئے منگتا تو وہ سلطان سلطان بنا دیتے ہیں، آئے منگتا تو وہ سلطان بنا دیتے ہیں، آئے منگتا تو وہ سلطان بنا دیتے ہیں۔ اور مقصد ہے جس شاعر نے لکھا اس نے اپنے آپ کو مخاطب کر کے اور کائنات والوں کو مخاطب کر کے اس طرح کہا کہ تیرا کیا ذکر ہی کیا جانی تیری اوقات ہی کیا، تیرا کیا ذکر ہی کیا جانی تیری اوقات ہی کیا، تجھ سے لاکھوں کو بھی سرکار نبھا لیتے ہیں، تجھ سے لاکھوں کو بھی سرکار نبھا لیتے ہیں، آئے منگتا تو وہ سلطان بنا دیتے ہیں، کیونکہ قبلی والے تو طلب کے ہی سوا دیتے ہیں، آئے منگتا تو وہ سلطان بنا دیتے ہیں، آئے منگتا تو وہ سلطان بنا دیتے ہیں۔ درود و سلام بابا سے بلند پڑھیے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، انج کتے نہ ہو رے حسین ہویا، تے جی میں آمنہ پاک دا لال بنیا، کڈ کے خیر حضور دے حسن وچوں، تے چن شمس دا روپ جمال بنیا، کڈ کے خیر حضور دے حسن وچوں، تے چن شمس دا روپ جمال بنیا، تے قیدی کرن لئی عاشقاں اوے صادقاں نوں، قیدی کرن لئی عاشقاں
صادقہ نو ہو تیری زلف ولیل دا جال بنیا تے اٹھی خاص سونے دی نظر جدوں کوئی اویس بنیا کوئی بلال بنیا اٹھی خاص سونے دی نظر جدوں تے کوئی اویس بنیا کوئی بلال بنیا کیوں کہ یاری جد دی لائیے منال سونے تے میرا کم کدے بھی اڑیا نہیں او دے عشق دا ایسا نشہ چڑھیا تے جدا نشہ تے ہور کوئی چڑھیا نہیں تے اکو سنگ سرکار دا ہے کافی اکو سنگ سرکار دا ہے کافی تے پلہ تائیں تے غیر دا پھڑیا نہیں تے کائنات حاکم سونے جیا دوجا نقش کوئی رب نے جڑیا نہیں کائنات حاکم سونے جیا دوجا نقش کوئی رب نے جڑے نہیں سرور شاہ اپنے اندازت کر دیں کہ الف اللہ دی حمد میں کراں پہلا وہ جیڑا کل جہان نو پال دائی تے رزق دیندا اے چنگیاں مندیاں نو پتہ رکھ دا ہر دے حال دائی سبحان اللہ کہہ دے تے باج تھما دے کھڑا آسمان کیتا تے زمین پانی تے رکھ نہ گال دا سرور شاہ تے بہت حیران ہویا پتہ لگدا نہ تیری چال دائی سرور شاہ تے بہت حیران ہویا تے پتہ لگدا نہ تیری چال دائی تے بے بیٹھے ایک دلیل آئی بے بیٹھے ایک دلیل آئی تے لکھاں سونے محمد دی شان یارو جنہ واسطے لوہ تے کلم بنے نالے بنے نہور الغمان یارو تے جنہ واسطے عرش عظیم بنیا چند سورج زمین آسمان یارو تے ساری زندگی لکھدا رہے سرور تے ختم ہوندا نہیں کدرے بیان یارو ساری زندگی لکھدا رہے سرور
تے ختم ہوندا نہیں کدرے بیان یارو کیوں کہ بڑی ہی شان والا مدینے کا والی اب مل کے دو چار شیر نال پڑھے جو محمد علی ظہوری صاحب دے دو کی شیر لیکن ایوے کہ ذرا ایمان تازہ ہونا چاہیے مل کے پڑھو گے حاضری قبول ہوئی بڑی شان والا مدینے کا والی بڑی شان والا بڑی شان والا مدینے کا والی بڑے سے بڑا جن کے در کا سوالی بڑی شان مدینے کا والی بڑی شان والا عالی بڑی شان والا مدینے کا والی اور فرشتے بھی میری جبیں چومتے ہیں اے نعت خانی سمجھ میں بھی آ رہی ہے نہیں منوں انج لگدا ہے جویں اتوں دی نہ مل کے کہہ دیو سبحان اللہ فرشتے بھی میری جبیں چومتے ہیں ہو فرشتے بھی میری جبیں چومتے ہیں فرشتے بھی میری جبیں چومتے ہیں کب میں جب چوم لوں ان کے روزے کی جالی میں جب چوم لوں ان کے روزے کی جالی بڑے سے بڑا جن کے در کا سوالی بڑی شان والا مدینے کا والی نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری عظمت و شان مصطفیٰ مل کے پڑھیے بڑی شان والا مدینے کا والی بڑی شان والا مدینے کا والی بڑے سے بڑا جن کے در کا سوالی بڑی شان والا مدینے کا والی مقطع آخر دیتے کہ کہاں یہ حضوری کہاں میں ظہوری 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 کیوں کہ میں ادنا سے ادنا وہ عالی سے عالی میں ادنا سے ادنا وہ عالی سے عالی بڑے سے بڑا جن کے در کا سوالی بڑی شان والا مدینے کا والی بڑی شان والا مدینے کا والی ماشاءاللہ جی خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا رمضان اظہر نقشبندی صاحب جو کہ تشریف لے آئے انہوں دا خصوصی خطاب ہے بلا تاخیر موضوع سخن واسطے انہوں نے دعوت دینے اور نعریاں دی گونج دے وچ انہوں دا استقبال کیتا جائے نعرہ تکبیر بابا دے بلند کہہ دیو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری عظمت و شان مصطفیٰ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین
والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأولياء أمته وعلماء أهل سنته أجمعين. قال تعالى في القرآن المجيد: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مبس پڑھو والصلاة والسلام رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد عزت کے لائق معزز و محتشم سامعین و حاضرین اکرام، دعا گوں اللہ تعالی ہم سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اس محفل کے انعقاد کرنے کے لیے جس نے بھی تعاون کیا ہے اللہ سب کو دنیا و آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے. بالکل سمپل آواز کر دیں، ایک کوشش کو بکے. عنوان جو ہے نا آپ نے پوسٹر پہ دیکھا ہوگا، درس قرآن. تو جب درس قرآن ہے تو پھر درس قرآن ہے کہ قرآن کیا درس دیتا ہے. بڑی توجہ سے آپ نے سننا ہے. آپ سے زیادہ ٹینشن مجھے ہونی چاہیے کہ یار کتنے کم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن نہیں، یہ اللہ کا گھر ہے. اگر آپ کے گھر میں آنا اس کو نصیب ہوتا ہے نا جسے آپ اجازت دیتے ہو، تو ادھر بھی اس کو آنا نصیب ہوتا ہے جسے اللہ اجازت عطا فرماتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، تو اللہ نے آپ پہ کرم کیا، آپ آئے ہیں. بس آپ توجہ سے میری گفتگو سماعت کر رہے ہیں. یہ چوتھا سپارہ ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: ان اول بیت وضع للناس. پہلے ترجمے کو آپ نے سمجھنا ہے. فرمایا کہ بے شک سب سے پہلا، ان اولا، بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا نا، ببکہ، وہ ہے جو مکے میں ہے. وہ ہے جو مکے میں ہے، یعنی بیت اللہ. اب یہاں پر سوال اٹھتا ہے کہ اللہ رب العزت یہ بھی تو فرما سکتا تھا نا کہ لوگوں کی عبادت کے لیے جو گھر بنایا گیا وہ مکے میں ہے. ان اولا کیوں کہا؟ سمجھ رہے ہیں بات کو کہ یہ کیوں کہا کہ سب سے پہلا؟ یہاں پر ایک غلط نظریے کا جواب دیا جا رہا ہے، ایک اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے. وہ اعتراض یہ ہے کہ یہودی جو ہے نا وہ یہ کہا کرتے تھے کہ جو بیت المقدس ہے نا وہ سب سے پہلا ہے، سب سے پہلی عبادت گاہ وہ ہے، ادھر انبیاء کرام علیہم السلام نے اپنا رخ کر کے نماز پڑھی ہے. تو جب انہوں نے اس بات کو آگے بیان کرنے کی کوشش کی نا کہ پہلا وہ ہے، تو رب کائنات کی طرف سے جواب یہ آیا، فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ. پہلا وہ نہیں جس کے متعلق یہودی کہتے ہیں، پہلا وہ ہے جسے رب پہلا کہہ رہا ہے. ان اول بیت وضع، یہ آگے چل کے نا میں اب دیکھو ذرا، یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہر آیت نعت مصطفیٰ ہے، آپ کو پتا ہمارے بڑوں نے لکھا ہر آیت پورا قرآن نعت مصطفیٰ ہے. تو بسا اوقات لوگ کہتے ہیں کہ یار اب یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے، پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ ہے جو مکے میں ہے. اب آپ نے ترجمہ سن لیا ہے تو تسی آکھو گے جی اے نعت کتوں ہے جی؟ سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ آپ کہو گے جی یہ نعت کہاں پر ہے؟ بھائی وہ اینک لگانی پڑے گی جو اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو دی تھی، پھر آپ کو سمجھ آئے گی. اس نظر سے قرآن کو دیکھنا پڑے گا
جو نظر اللہ تعالیٰ نے میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو عطا کی تھی، وہ کہندے نے تو لے آیتاں وچ پھسیا دا کہ ناتے مصطفیٰ ہے نے کہ نہیں ہے، وہ ساڈی نظر نال قرآن پڑھ زیراں زبراں شداں مداں شان نبی وچ آئیاں، یہ زیر زبریں بھی حضور کی عظمت کو بیان کر رہی ہیں، حضور کے مقام کو بیان کر رہی ہیں۔ تو دوستو اب یہ شان مصطفیٰ سمجھنا، پھر آپ اب دیکھو میں نے ترجمہ پڑھا ہے، ترجمے میں کیا ہے کہ پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ ہے جو مکے میں ہے۔ اب دوسری بات بھی یہودی، اب دیکھو میں شان مصطفیٰ بھی بیان کرنے لگا ہوں۔ یہودی دوسری بات بھی کہا کرتے تھے کہ بیت اللہ سے، کعبۃ اللہ سے جو بیت المقدس ہے نا جو فلسطین میں ہے، وہ زیادہ مقام والا ہے، زیادہ فضیلت والا ہے۔ اور دلیل کیا دیتے تھے؟ اگر درس قرآن آپ توجہ سے سنو نا، پھر قرآن سننے کا ذوق آئے۔ ہماری قوم چونکہ شعر و شاعری پہ لگ گئی ہے، اس وجہ سے کوئی شعر پڑھا جائے تو اس طرح چکنا ہو کے سنتے ہیں، وہ قرآن و حدیث کی کوئی بات کی جائے کوئی ادھر دیکھے گا کوئی ادھر دیکھے گا، اسی وجہ سے تو ہمارا حال ہی ہو چکا ہے۔ ہر چوتھے دن کبھی کوئی دوسرا بندہ دوسری طرف چلا جاتا ہے، تیسرا دوسری طرف چلا جاتا ہے۔ کیوں؟ نہ قرآن سننے کا ذوق رہا، نہ قرآن پڑھنے کا ذوق رہا، نہ حدیث سننا چاہتے ہیں، نہ حدیث کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ ہمیں کوئی اپنے مطلب کی باتیں سناؤ جو ہم سننا چاہتے ہیں۔ یہ میں بتانے لگا ہوں کہ یہ آیت نعت مصطفیٰ کیسے، یہودیوں نے کہا جو بیت المقدس ہے نا وہ زیادہ فضیلت والا ہے کعبۃ اللہ سے، اور دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ گزشتہ تمام انبیاء نے اس کی طرف رخ کر کے نا نماز پڑھی ہے، عبادت کی ہے، لیکن ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کعبۃ اللہ کا مقام زیادہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی طرف سارے انبیاء نے رخ کر کے نماز پڑھی ہے، اس کی طرف امام الانبیاء نے رخ کر کے نماز پڑھی ہے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں ہے؟ یعنی کوانٹیٹی کو نہیں دیکھا جاتا، کوالٹی کو دیکھا جاتا ہے۔ اور اب آپ اندازہ کرو، اب یہاں پر ایک اور بات کا جواب ہے، وہ بات یہ ہے بعض لوگ کہتے ہیں پہلا ہونا اور آخری ہونا یہ کوئی فضیلت کی باتیں نہیں ہیں۔ یہ جن کی توجہ ہے نا وہ اس بات کو سمجھیں گے۔ پہلا، سب سے پہلا ہونا یہ کوئی فضیلت کی بات نہیں، سب سے آخری ہونا یہ کوئی فضیلت کی بات نہیں۔ مسلک کے دیوبند کے جو بہت بڑے مولوی ہیں نا قاسم ننوتوی صاحب، وہ یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں پہلا ہونا آخری ہونا یہ کوئی فضیلت کی باتیں نہیں۔ ہم کہتے ہیں اگر تمہاری اس بات کو لیا جائے تو دیکھو تو صحیح، اللہ تو کعبۃ اللہ کی افضلیت کو پہلے ہونے سے بیان کر رہا ہے۔ ان اول بیت وضع للناس، تم کہتے ہو پہلا ہونا کوئی فضیلت کی باتیں نہیں، وہ یہاں پر تو اللہ تعالیٰ کعبۃ اللہ کی فضیلت کو اول ہونے سے بیان کر رہا ہے کہ یہ پہلا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت کو آخری ہونے سے بیان کیا جا رہا ہے۔ وخاتم النبیین، اور یاد رکھنا یہ جو کعبۃ اللہ ہے یہ اول ہے، آخر نہیں ہے۔ میرا نبی اول بھی ہے، میرا نبی آخر بھی ہے، میرا نبی اول بھی ہے۔ اول کس طرح؟ یہ بھی نوجوانوں سمجھو، اب پتہ لگا ہے کہ یہ آیت بھی نعت مصطفیٰ ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ میں نے تو اگر بات کر کے گزر جاتا، آپ نے کہاں سمجھنا تھا۔ یاد رکھو دوستو، دنیا میں تشریف لانے کے اعتبار سے، دنیا میں تشریف لانے کے اعتبار سے حضرت آدم پہلے ہے، نبوت ملنے کے اعتبار سے مصطفیٰ پہلے ہے۔ حضور نے فرمایا من کان نبیا و آدم بین الماء والطین، میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی کے درمیان، مٹی اور پانی کے درمیان، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ تو اس لیے دوستو یہ بھی جو کانسیپٹ ہے نا کہ 40 سال کے بعد نبی بنے نا، اعلان نبوت اور ہے، نبوت کا ملنا اور ہے۔ کیوں؟ اور یار حضرت عیسیٰ روح اللہ، قرآن پڑھو، پنگوڑے کے اندر ہیں، پنگوڑے کے اندر۔ تو جب حضرت مریم کو باتیں کی گئی نا تو انہوں نے کہا بچے سے پوچھو، انہوں نے کہا بچہ کیسے کلام کرے گا؟ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، اور یہ تو پنگوڑے میں ہے۔ انہوں نے کہا بات تو کرو۔ جب بات کی گئی تو حضرت عیسیٰ نے کیا کہا؟ قال انی عبد اللہ، یہ پنگوڑے میں ہے، حضرت عیسیٰ روح اللہ۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اے نبی پنگوڑے میں ہو
تو نبی کو پتا ہوتا ہے میں نبی ہوں. تو جب عیسیٰ روح اللہ کی یہ شان ہے تو محمد حبیب اللہ کے مقام کا اندازہ کون لگا سکتا؟ سمجھ رہی ہو اس چیز کو کہ نہیں ہے؟ اس لیے دوستو یہ جو آج کا یہ آپ آئے ہو نا نوجوان، خدا کا واسطہ ہے کوئی بات پلے پڑے کسی کو آگے سنایا بھی کرو. سمجھ آئی بات کی؟ یہ اکثر منہ اٹھا دیکھوں کہ اب نہ کسی کے پاس اتنا وقت رہا کہ کوئی کتابوں کو چیک کرے. ہاں کوئی اللہ کا بندہ ایسا ہے اور جو کوئی آواز اٹھاتا ہے اسے بھی کہہ دیا جاتا ہے حالات دیکھو بڑے کشیدہ ہیں، آپ کو اندر ڈال دیا جائے گا. اللہ کے بندوں وہ اپنے لیے آواز تھوڑی اٹھا رہا ہے، وہ نسل کو بچانے کے لیے آواز اٹھا رہا. اور دیکھو کعبۃ اللہ اول ہے، کیا ہے؟ آخر نہیں. میرا نبی اول بھی ہے، میرا نبی آخر بھی ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جملے دیکھو ذرا، وہی اول وہی آخر وہی ظاہر وہی باطن، اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف آ رہے ہیں. اور اقبال کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر. سمجھ رہی ہو بات؟ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسی وہی طٰہٰ. اور نفیس شاہ صاحب نے جڑے جملے لکھے نا سناؤں آپ کو اگر توجہ ہے تو. بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی. بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی. سید الاولین سید الاولین سید الآخرین، سب نے پڑھنا ہے. تجھ سا کوئی نہیں، بلند آواز سے، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین. اور دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے. دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے. اے ازل کے حسین، اے ازل کی یہ تم کیا جانو، اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین. یک زبان ہو کے کہنا ہے تم سا کوئی نہیں، تم سا کوئی نہیں، تم سا کوئی نہیں اے رسول امین. اینی گال سمجھ آئیے؟ آنکھوں سبحان اللہ. پہلی بات ہم نے جو بات کی ہے کعبۃ اللہ زیادہ فضیلت ہے تو دلیلاں بھی تو ہونی چاہیے نے نا. پہلی دلیل، اگر چاروں دلیلیں سن کے سبحان اللہ کہو گے نا پھر مجھے بھی پتہ لگے گا کہ علمی دوستو سننا چاہتے ہو. پہلی دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ کعبۃ اللہ کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ سب سے پہلی جو عبادت گاہ ہے نا، سب سے پہلی، اگلی بات ذرا سننا، یہ سب سے پہلی کیوں کہا؟ کہتے ہیں اس لیے کہ حضرت آدم نے بھی اسی کی طرف رخ کر کے عبادت کی ہے. دوسری بات ذرا سننا، یہ بھی سن کے سب نے کہنا سبحان اللہ. کہتے ہیں کہ جو بیت المقدس ہے نا، بیت المقدس وہ خاص لوگوں کا قبلہ رہا اور خاص وقت کے لیے قبلہ رہا، خاص لوگوں کے لیے خاص وقت کے لیے قبلہ رہا. لیکن فرمایا جو کعبۃ اللہ ہے اللہ نے سب کے لیے قبلہ بنایا ہے. دو ہو گئی، تیسری سنو. فرمایا جو بیت المقدس ہے نا، ایک نیکی کریے نا، کتنی؟ 50,000 دا ثواب ہے.
ایتھے ایک کریے 1 لاکھ دا ثواب ہے. کتنی کا؟ اب چوتھی پہ اگر آپ نہ بولے کیونکہ موسم بھی وہ والا ہے تو پھر دکھ ہوگا. ارے جو بیت المقدس ہے نا اس کے حج کو اللہ نے فرض نہیں کیا. یہ جو کعبۃ اللہ ہے نا، اور جانتے ہو کہ نہیں ہر سال ہے دعا کرو ہاں سارے. یا اللہ میں دعا کرتا ہوں یا اللہ جنہیں آئے نے ادو تک موت نہ دیں جو تک یا اللہ سب نو حج دی سعادت نہ عطا فرما دے. اب آگے چلے ذرا کیونکہ وقت کی قلت. بڑے نکات فرمایا ان اول بیت وضع للناس. الحمدللہ 14 مسئلے پڑھائے نے اتوں ویک کے تاں پڑھنا پیا وا. نبی پاک نے فرمایا زبانی پڑھیے تے انہاں ثواب نہیں لبدا جنہ تاک کے پڑھنا لبدا ویا ہے. ٹھیک ہے نا. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکہ. اللہ فرماندا ہے اے جڑا بیت اللہ ہے نا کعبۃ اللہ اے بڑی برکت ہے. حدیث سنانے لگا ہوا ہے. اتنا ذوق آنا چاہیے یہ آپ کا ذوق ٹھنڈا نہیں پڑنا چاہیے. حدیث سنو. میرے نبی پاک نے فرمایا جو بیت اللہ ہے نا روزانہ 120 رحمتیں اللہ اتارتا ہے. کتنی؟ 120 رحمتیں. فرمایا 60 اس پر نازل ہوتی ہیں جو طواف کر رہا ہوتا ہے, 40 اس پر نازل ہوتی ہیں جو نماز پڑھ رہا ہوتا ہے, 20 اس پر نازل ہوتی ہیں جو صرف بیت اللہ کو تک رہا ہوتا ہے. اللہ دے بندے میاں صاحب نے آکھیا سی جے ایک قطرہ بخشے مینوں تے جنوں 20 لب جان. آگے چلو ذرا. فرمایا واہدل للعالمین, عالمین کے لیے رہنما بنایا. کس کو؟ اے نہیں آکھیا جڑے آن گے نا انہاں واسطے بنایا ہے. یہ عالمین کیوں کہا؟ آپ سنو یہ جو میں نے کہا نا کہ بھائی یہ ہر آیت ہی نعت مصطفیٰ ہے, اور بتایا یہ گیا محبوب یہ کعبۃ اللہ تیری نسبت رکھتا ہے. تو سونیا جب تجھے رحمت للعالمین بنایا ہے تو جس کعبے کو تجھ سے نسبت ہے اس کو ہدی للعالمین بنا دیا ہے. آگے چلو. فیہ آیات بینات, فرمایا اس میں کھلی نشانیاں ہیں. کعبۃ اللہ میں کیا ہیں؟ کھلی نشانیاں ہیں. ایک نہیں, مفسرین نے بڑی بیان کی. ایک نشانی یہ ہے, آپ نے بھی دیکھا ہوگا ابابیلاں نا اڈدیاں آندیاں نے اتوں نہیں لنگ دیاں, بیت اللہ کے قریب پہنچیں گی نا اوپر سے نہیں. ہے تے پرندہ ہے نا, بھلیکھا لگ سکتا ہے, کیوں نہیں لگتا؟ کبھی آپ نے دیکھا ہے کوئی پکچر آپ کو نظر آئی ہو, کوئی ویڈیو نظر آئی ہو کہ کبوتر کوئی اوپر سے گزرے؟ وہ طواف کر رہا ہے, ابابیلیں ہیں وہ بھی گھوم رہی ہیں. یہ ہے کیوں, وجہ کیا ہے؟ اوے پرندوں کا بھی پتا ہے اوے یہ بیت اللہ ہے, اور اس کو جن سے نسبت ہے وہ محمد رسول اللہ ہے. اور اگلی بات آپ سنو گے یقین جانو وجدانی کیفیت آئے گی. مفسرین نے لکھا جب بیت اللہ کے ارد گرد رہنے والے پرندے بیمار ہو جاتے ہیں نا, علاج کیسے کرتے ہیں؟ کہتے ہیں جو ہوائیں بیت اللہ سے ٹکراتی ہیں نا, بیت اللہ کا بوسہ لیتی ہیں, پرندے بیمار پرندے اس کے اندر سے گزرتے ہیں, اللہ شفا عطا فرما دیتا ہے. اور یار جو ہوائیں بیت اللہ کے غلاف سے ٹکرائیں بوسہ لیں, رب ان میں شفا رکھ دیتا ہے. تو جس جگہ پہ کملی والا تشریف فرما ہے, جس جگہ پہ رسول اللہ تشریف فرمائے اس جگہ کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ توجہ ہے آپ احباب کی. سنو ذرا. فرمایا اے جڑا مقام ابراہیم, مقام ابراہیم جو ہے نا اللہ فرماندا ہے میری نشانی ہے. کیا ہے؟ ایتھے جے تسی ایک گل سمجھ گئے نا, کیڑا کیڑا گیا مدینے پہلے ہاتھ چکے ہیں, آج عمرہ کر کے آئے ہو, نشان دیکھیا نا مقام ابراہیم تے. ہزاراں سال گزر گئے نے. کنے؟ پہلے سمجھو مقام ابراہیم ہے کیڑا پتھر ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ جب بیت اللہ بنا رہے تھے نا, کعبۃ اللہ تعمیر کر رہے تھے, اس پتھر دی شان ہے کہ جوں جو دیوار اونچی ہوندی سی نا بھی تھلوں اونچا ہو جاندا سی. اس کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے. اب مقام ابراہیم پہ کیا ہے؟
حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے قدموں کے نشانات ہیں. اب کروڑوں لوگوں نے چوما, کروڑوں لوگوں نے بوسہ لیا, کروڑوں لوگوں نے ہاتھ لگایا, ابھی تک بھی نشان باقی ہے کہ نہیں؟ سارے بولو ہے کہ نہیں؟ اب یہاں سے اندازہ لگاؤ, اللہ کے بندو ابراہیم خلیل اللہ کے پتھر پہ قدموں کے نشان لگ جائیں, رب تو ان قدموں کے نشانات کو ختم نہیں ہونے دیتا, تو پھر حضور اپنی قبر انور میں کس حالت میں ہوں گے کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ یہ جو لوگ کہتے ہیں قبرہ خالی تے کچھ نہیں, او بھائی تم کیا جانو کہ محبوب کسے کہا جاتا ہے؟ ہمارے اعلیٰ حضرت نے تو کہا تو زندہ ہے واللہ. سارے بولو تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, نری چشم عالم سے چھپ جانے والا. اور پھر دیکھو قرآن میں اللہ نے مقام ابراہیم کو کیا بنایا. اے جو طواف کر لیندے ہو, کدی بھولیا بندے نو کہ بندہ مقام ابراہیم دی طرف رخ کر کے تے صفا مرمر دی طرف ٹور پہ نفل پڑھنے نے, کدھر منہ کر کے؟ مقام ابراہیم کی طرف. آپ ذرا غور کرنا جو بات بتانے لگا ہوں, اوے جدھر ابراہیم خلیل اللہ کے قدم لگے نا وہ جگہ مصلی بنتی ہے, اور جدھر موسیٰ کلیم اللہ کے قدم لگے نا وہ جگہ جو ہے وہ جائے تجلی بنتی ہے, اور جدھر مدینے والے کے قدم لگے وہ جگہ عرش معلی بنتی ہے. اور یہ اگر حدیث آپ سمجھ گئے نا بڑا ذوق آئے گا. او دے اتے جا کے تو نہیں نا نفل پڑھی دے, رخ کر کے کی کر کے آئے ہائے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا نا معمول سی, جدو سفر تے جاندے سن نا تے پھر راہ چ لوکاں کو پوچھدے سن حضور دے قدم کتھے لگے نے. اے حدیث سن کے جے تسی محبت دا اظہار نہ کیتا تے دکھ بڑا ہونا ہے. پوچھدے سن دسو قدم کتھے لگے سن, او جتھے قدم لگے ہوندے سن نا اوتھے نفل پڑھدے ہاں جی. ہے کہ نہیں نعت مصطفیٰ؟ سارے آکھو سبحان اللہ. حجر اسود ایک حدیث سنان لگا, جو جاتے ہیں نا آپ نے دیکھا ہوگا زیارات والے جڑے نے نا ویچ اگر کوئی ڈنڈی مارن والا ہوئے نا ادھی حدیث سناندے نے. شعب الایمان جی پوری روایت موجود ہے. وہ کہتے ہیں دیکھو جی بخاری کی روایت ہے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے نا حجر اسود کو دیکھ کے کہا نہ تم نفع دے سکتے ہو نہ تم نقصان دے سکتے ہو, تو میں اس لیے چوم رہا ہوں, تمہیں نبی پاک نے چوما ہے. اینی گل سناندے نے, اگلی نہیں سنان کے. حضرت عمر فاروق جدو چومن چلے نا بخاری دی روایت ہے, تو جدو آخیا تاں چومنا پہ نبی پاک نے چومیا, نہ تو نفع دے سکنا نہ نقصان دے سکنا. مولا کائنات پیچھے سن, کہن لگے عمر جی میں نبی پاک کو سنیا نفع بھی دیندا جے تو نقصان بھی دیندا جے. میں حوالہ پیش کرنے کے لیے میں تے فرمایا نفع بھی دیتا ہے, میں نے نبی پاک سے سنا ہے کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ حجر اسود کو زبان عطا فرمائے گا, جس نے لب لگائے ہوں گے نا ان کے حق میں شفاعت فرمائے گا. ہے ہن اگلی گل وہ سمجھے گا جس بندے نو پتہ ہے کہ عقیدہ اہل سنت آکھیا کینوں جاندا ہے. حضرت عمر فاروق نے جدو آ گل سنی نا تے اللہ دی بارگاہ چ کی عرض کردے نے, کہندے نے یا اللہ حضرت عمر مینوں اوتھے نہ رکھیں جتھے علی نہ ہوئے. آپ نہیں سمجھے. اللہ اکبر یا رسول اللہ, آگ چار یار توجہ ہے اب آپ کی کہ نہیں ہے. اور یہ ہے پیار آپس کا اور دوستان محتشم. اے ان میں آکھیا بیت اللہ کی ہے اللہ دا گھر, تے کوئی بندہ کہہ سکتا مائی دا لال جی اللہ تعالیٰ اتھے رہندا ہے؟ نہیں, اللہ تعالیٰ مکان تو پا کے, اللہ تعالیٰ جہت تو پا کے, اللہ تعالیٰ جسم تو پا کے, یہ عقائد کے مسئلے ہیں. سمجھ آ رہی بات کی ہے؟ ایک گل سناواں تانوں, آکھیا جاندہ نا کلام اللہ اللہ کا کلام. او بھائی اللہ دا کلام ہے ہو جیا نہیں جس طرح میں کرنا پیا وا. دیکھو نا لفظ بھی ہے نے, آواز بھی ہے وے, حرف بھی ہے وے, زبان نہ بولنا پیا. اگر گل سمجھ آئے تو آخنا سبحان اللہ. شرع قائد دے اندر لکھیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے نا, اللہ کا کلام تو ایسا بے مثل ہے, وہ لفظوں سے بھی پاک ہے, وہ حرفوں سے بھی پاک ہے, وہ آواز سے بھی پاک ہے. اے جی اللہ کا کلام ہے. کبھی اپنے رب دی معرفت حاصل کرو کہ بھائی کلام اللہ کیا ہے, اللہ کا دیکھنا کیا ہے, اللہ کا سننا کیسا ہے. کبھی یہ بھی ایک الگ موضوع ہے, کبھی آؤں گا تو پھر آپ کو سناؤں گا. تو دوستان محتشم بیت اللہ
ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਸਬਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿਹਨੂੰ? ਬੈਤੁੱਲਾ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਫਜ਼ੀਲਤ ਵੱਧ ਜਾਏ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਘਰ। ਵਰਨਾ ਅੱਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਬਾਤ ਦੀ ਹੈ? हाँ, अल्लाह ताला से मकान साबित करोगे कुफर जे है। अगर कोई बंदा कहे ना अल्लाह वो कुफर जे है, यह भी नहीं कहना चाहिए ऊपर वाला जाने ना, बल्कि कहना चाहिए वो अपनी शान के मुताबिक हर जगह पे मौजूद है। क्या कहना चाहिए? वो अपनी शान के मुताबिक हर जगह पर मौजूद है। तो दोस्त ए हदीस जे जिस तरह मैं पहली गल समझाइए, अगली गल तो समझे ना। हूँ जिन्हों ने बोसा दिता ना झूम जाओ, और जिन्हों ने नहीं दिता इतनी मोहब्बत का इजहार करो कि अल्लाह ताला तुहानू बुलाए, तुसी बोसा दियो। मेरे नबी पाक ने फरमाया, यकीन जानो ऐसी रवायत है झूम जाओगे। मेरे नबी पाक ने फरमाया जो हजरे अस्वद को बोसा दे वो सिर्फ ये ना समझे पत्थर को चूम रहा हूं, बल्कि वो ये महसूस करे कि वो अल्लाह ताला के दाएं हाथ को बोसा दे रहा है। अल्लाह जिस्म तो पाक है लेकिन उसकी फजीलत वधाइए। और आपको पता है, ए मैं आप ही रवायत पढ़ी, मेरे नबी पाक ने फरमाया जे लोगों की गुनाह की वजह के नाल, पता है तुम हथ लाते हो ना गुनाह थोड़े चूसदा हजरे अस्वद जे सियाह ना ना होया हुंदा, फरमाया हजरे अस्वद की शान ये है अगर कोई अंधा इसको चूम ले तो अल्लाह बनाई अता फरमा देता। जेलमी जैसे कहते ने वो बाबे बाबे तो शायद कोई नहीं, मैं कह इत्थे नबी पाक फरमाते पे ने वो पत्थर नूं कि चुम लैंदा ना। समझ आ रही बात की? और एक गल याद रखो, जिन्ना दे वड्डे कोई शै ना ना होन उन्हां नूं फिर किसी दे भी कोई शै नजर नहीं आती। समझ आई बात की? हाँ, इनका अब्बा भी कोई शै नहीं। वो पिछले दिन उसने कहा अम्मा क्या शै है, अंदाजा करो है अम्मा क्या शै है। कदी कहता साहबा कोई शै नहीं, कदी कहता नबी कोई शै नहीं। मैं कहा दुर फिटे मुंह है, जिस तरह की अंदर गलाजत है जुमले भी तो वैसे निकलेंगे ना। हमसे पूछ नबी क्या है। ओ भाई हमारे बड़े तो कह के गए इस सूरत नू मैं जाना खा के जाने जहाना खा, सच आखा ते रब दी मैं शाना खा, जिस शान तो शाना सब बनिया, मुख चंद बदरशा शानी है, मथे चमक दी लाट नुरानी है, काली जुल्फ ती अख मस्तानी है, महमूर रखी है मदबरियां। और जी आला हजरत दी बोली पढ़ा, पता आला हजरत ने क्या कहा? आला हजरत कहते ने वो जो न थे तो कुछ ना था, वो जो न थे तो कुछ ना था। अच्छा पिछले दिनों ना कह लग कहते ए बाबियां का दफा करते हैं। अल्लाह दे बंदे हो उन बाबियां का दफा करने जिन्होंने इस्लाम का काम किया। समझ आई गल दी? कदी इलाके के आम बाबे का भी कदी दफा होया, वैसे आम बाबे का भी दफा करना चाहिए। क्यों? सुनो, मेरे नबी पाक ने फरमाया जिसकी दाढ़ी के बाल सफेद हो, फरमाया जो उसकी इज्जत करता है वो ऐसा है वो खुदा की इज्जत करता है। तो तू तो अल्लाह दे बंदे ना हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी दे बारे च तेरी जुबान कंट्रोल च, ना हजरत जुनैद बगदादी दे बारे च तेरी जुबान कंट्रोल च, ना हजरत बायजीद बस्तामी दे बारे। याद रखियो जिहड़ी मैं गल सुनान लगा ना, याद रखियो जिदी असल च खता होए ना वो बेअदब होंदा जे। मैंने ये बात पढ़ी, इमाम आजम अबू हनीफा ना एक जगह तो गुजरते पे सन, कुछ बच्चे फुटबॉल खेलते पे सन, एक ने किक मारी हजरत इमाम आजम लग गया, वो सारे कहने लगे एडे बड़े इमाम नूं लग गया, उन शर्म आती है लैन नहीं जाना। एक बच्चा ही ना जिदा बागियाना ज़ेन सी, कहता मैं जाता हूँ लेने के लिए, देखता हूँ क्या कहते हैं। जो ए अंदाज देखा ना इमाम आजम ने उदा, इमाम आजम ने अपने मुरीदा नूं मुखातब करके आख्या, आपने फरमाया एदी असल च खता जे, ए हलाली नहीं है। जब लोगों ने तहकीक की वो वाकई हरामी था, वो वाकई हरामी था। मुझे अपने मान से बताओ, तो सामने सिर्फ मैं अपने अब्बू नूं कह रहा हूँ तेरा अब्बा तो शाही कोई नहीं, मैनू छड्डोगे? तुसी मेरी दाढ़ी नहीं वेखोगे, तुसी यह नहीं देखोगे कि लामा साहब कितने पॉपुलर ने और लामा साहब किस इज्जत के लायक ना, तुसी कहोगे साडे अब्बे नूं पै गया। ते अल्लाह दे बंदे तेरे अब्बे नूं कोई गल करे तो बर्दाश्त नहीं, तो दाता साहब नूं कोई गल कर दे तो बर्दाश्त कर नहीं। जेड़ा कोई तुहानूं लभे ना इस कैटागरी का, एक गल जरूर आखियो, सिर्फ एक गल उन्होंने आखियो जो जेलमी का प्यो भी नहीं सी तो किन्ने आके इत्थे इस्लाम का काम किया। देखो ना हजरत अबू बकर इत्थे आए नहीं, हजरत उमर आए नहीं, हजरत उस्मान आए नहीं, मौला कायनात आए नहीं, खुलफा राशिदीन तो कोई नहीं आया। नबी पाक भी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी ज़ाहरी तौर पर तशरीफ नहीं ले आया थे, किन्ने काम किया? फिर कहणगे आए बाएं शाएं, उनका आए बाएं शाएं नहीं, उन लै बाबियां दा नाम
سمجھ رہے ہو کہ بات کہ نہیں؟ دیکھو نا یہاں تو کفر تھا ہر طرف، جب داتا صاحب آئے کتابیں پڑھ کے دیکھو نا ہر طرف کفر تھا. یہ آپ کے سیال کوٹ کا نام نہیں سال کوٹ تھا؟ کس نے آ کے بوٹا لگایا ہے؟ امام علی الحق شہید نے. سمجھ آئی؟ تو مرنا تیری قبر نو لوکاں نے بھول جانا ہے، لیکن یاد رکھی کل بھی حکومت تھی میرے داتا کی، آج بھی حکومت ہے میرے داتا کی ہے. سمجھ آئی؟ میرا موضوع نہیں تھا لیکن چلو ایک بات آ گئی تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. اس لیے میرے دوستو آگے میرے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرا اللہ فرماندہ ہے ومن داخلہ کان آمینہ، فرمایا جیڑا بندہ حدود حرم چ داخل ہو جائے گا نا امن والا ہے. کیا ہے؟ امن. مطلب کی ہے قتل کر کے بھی کوئی حدود حرم چ چلا جائے نا، حدود حرم چ انہوں سزا نہیں دیتی جائے گی. آخو سبحان. کیوں؟ کعبے دی عزت ہے. مسجد کوئی لڑتا ہے بندہ کہتا ہے شرم نہیں آ رہی مسجد لڑنا پہ، جاؤ باہر جا کے لڑو جو لڑنا ہے. سمجھ آتی ہے کہ نہیں بات؟ کیوں؟ مسجد کی عزت ہے. مسجد کی کیا ہے؟ مسجد کی حرمت ہے. تو کعبے کی حرمت یہ ہے. فرمایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان موجود ہے، فرمایا اگر میرے باپ خطاب کا قاتل بھی حدود حرم میں داخل ہو جائے نا تو میں اسے وہاں پہ کچھ نہیں کہوں گا یہاں تک کہ باہر نہ نکل جائے. اینی گل سمجھ آ گئی؟ انہیں اگلی گل سنو. حافظ ابن کثیر نے لکھا فتح مکہ دے موقع تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن خطل دے بارے چا کیا تحت استار الکعبہ، فرمایا جے کعبے دے غلاف دے تھلے بھی جے نہ کڈ کے مارنا جے. کیوں؟ اس وجہ دے نال بعد چ مرتد ہو گیا، پہلے مسلمان سی. دو باندیاں لونڈیاں لئیاں جڑی نبی پاک دے بارے چ بکواس کردیاں سن، اگوں لطف اندوز ہوندا سی ہے حضور دے بارے چ بکواس سن کے نا لطف اندوز ہوندا سی. میرے نبی پاک نے فرمایا تحت استار الکعبہ، کعبے کے پردے کے نیچے بھی ہے نا اتھوں کڈ کے بھی مارنا جی اینو ہے. تے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ماریا. ہن میں تانوں پوچھنا چاہنا وا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہندے نے میرے باپ دا قاتل حدود حرم چ کعبے دے پردے دے تھلے نہیں حدود حرم چ ہوئے تے میں کچھ نہیں آکھاں گا. ایتھے نبی پاک فرماندے پے نے میرا گستاخ ہے اینو تھلوں کڈ کے بھی مارنا جی. تے یار ایتھے کیوں نہیں ماریا جائے گا؟ کوئی کسی انسان نو قتل کر دے تے حدود حرم چ، کیوں؟ کعبے دی عزت ہے. تے جدوں نبی پاک دے گستاخ دی باری آئے پھر کعبے دی عزت کتنے جائے گی جی؟ ہوں سمجھو مسئلہ. ساڈے علماء فرماندے نے جب بات صرف کعبے کی ہو نا، کعبے کی عزت کی، تے کوئی انسان دا قاتل داخل ہو جائے نا حدود حرم چ کھ نہیں آکھیا جائے گا یہاں تک کہ باہر نہ نکل جائے. لیکن جب بات کعبے کی آ جائے نا، آخو سبحان اللہ، جب بات کعبے کی آ جائے نا پھر کعبے کی عزت کو کعبے کی عزت پہ قربان کر دیا جائے گا. تدی اعلیٰ حضرت نے کیا حاجیو آؤ، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا. یاد رکھیو اللہ دا ولی جھوٹا نہیں جی ہو سکتا، جڑا جھوٹا ہے وہ ولی نہیں ہو سکتا. اور اللہ حضرت نے سچ لکھیا، کہندے کی نے غور سے سن تو رضا کعبہ سے آتی ہے صدا. اللہ حضرت کہندے نے کعبہ گلا کردا پیا کچھ کہندا پیا. غور سے سن تو رضا کعبہ سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے یار کا روزہ دیکھو، میری آنکھوں سے میرے یار کا روزہ دیکھو. سب نے جملہ پڑھنا ہے. کعبہ تو دیکھ چکے، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب. سب آخو سبحان. اللہ دے بندے ہو ہے جے درس قرآن پڑھو تو صحیح ہے. دیکھو نا ہن ساڈے نقیب صاحب بھی پچھلے دنوں ایک جگہ تے گئے ہن ساڈے نقیب صاحب بھی نے نا وہ کی کرن گے، انہوں نے پتہ ہے عوام دا ذوق ہے وے، وہ 5800 شعر تے یاد کرن گے، نبی پاک دیاں 10 حدیثاں یاد نہیں کرن گے. کیوں؟ انہوں نے پتہ ہے قوم شعر سندی، وہ حدیثاں سناؤ انہاں نوں کہ درود نہ. دیکھو نا ادھی تقریر تے انہاں دی لنگ جاندی ہے، ہاتھ چکو یہ کرو تے وہ کرو. مینوں اپنی مان نہ دسو قرآن سنتے پیو، اپنے نبی دیاں گلاں سنتے، ذوق آ رہا کہ نہیں آ رہا؟
اللہ دے بندے ہو صبح دی تھکاوٹ دور ہوئی ہے کہ نہیں ہیں کوئی ٹینشناں دور ہوئی کہ نہیں اون اعلیٰ حضرت دے شعر نو سمجھو کیڑا شعر بلا ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو اور جب یاد آ گئے ہیں سب غم بلا دیے ہیں جب یاد آ گئے ہیں سب غم بلا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں اور ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کے کتنے تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں اور جدو میں اعلیٰ حضرت کوئی کلام پڑھا نا میرا دل کردا میں اعلیٰ حضرت لازمی ذکر کراں کہندے کی نے ہائے 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 آکھو ذرا سبحان اللہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو سیکے بٹھا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے اور میں آخر دیتے آپ سب واسطے ایک پیغام ہے نماز پنجگانہ دی ادائیگی کریا کرو نہیں تو یاد رکھے ہو بے نمازی دی کوئی زندگی نہیں جی ہے کوئی زندگی نہیں جی ہے زندگی بالکل گزر جتنے بزرگ نے نا آج نا میں مغرب پڑھ کے مسجد تو باہر نکلا تو ایک بزرگ بھلا کی کہہ رہے سن کہنے لگے یار ساڈا دور بڑا چنگا ہی پہلے 2 سالاں چ جنہیں دکھ ویکھی دے سن ہن ہر 2 دن بعد انہیں دکھ ویکھنے پیندے یہ بابے آپس چ گلاں کرتے پے سن واقعی یہ معاملہ بھی ہے میں بابے جے نہیں نہ نماز پڑھی یاد رکھے ہو دنیا دے حالات ایسے تمہیں مار چھڑن گے کلیاں تسی سروائیو نہیں کر سکتے جتنا مرضی پیسہ کما لو اولاد دا رویہ مار چھڑدا ہے وائف دا رویہ مار چھڑدا ہے رشتہ داراں دا رویہ مار چھڑدا ہے لیکن جو دے نال تعلق مضبوط ہوئے نا حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے نا گال سنائی فرماندے نے کہ ایک لڑکی نے نا نوجوان اور شادی ہو گئی تو انہیں نا اپنی والدہ نو پوچھیا ماں جی تانوں 40 سال ہو گئے نے باپ دے نال اتنی خوشگوار زندگی گزاردے ہیں تے وسن دا طریقہ تے دسو 40 سال ہوئے نے کوئی مسئلہ نہیں ہے پیا رہن دے یار کو سکون لبدا ہے بابیا تے وسن دا طریقہ تے دسو ماں نے بھلا کی کیا سارے جہان نہ وگاڑ لئی وسن دا طریقہ ایک ہی خسم نہ وگاڑی قبلہ حکیم صاحب پھر مسکرا کے کہنے لگے سارے جہان نہ وگاڑ لے رب نہ وگاڑیا وہ نال ہوئے نا سکون جے کلیاں بھی ہو گئے نا جنگلاں چ بھی ساڈے بزرگ ویکھ لو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی جنگلاں چ چلے گئے ہلے لائٹ بند ہو جائے خوشبے مجھ سمیت ساری اسی باہر ٹر جائے لیکن کیسا ظرف سی ان لوگوں کا انہوں نے پتا سی نال ہے سمجھ رہے ہو یہ چیز پیدا کرو ان اتنی نا امیدی ہمارا میڈیا اٹھا کے آپ دیکھ لو عجیب تماشا جدوں کھولو کوئی نہ کوئی چیز انہوں نے مہنگائی کی ہوندی بس ہے ہی کچھ رہ گیا پورے پاکستان کوئی چنگا کام نہیں ہو رہا 24 کروڑ عوام میں کوئی بندہ چنگا کام نہیں کرتا پہ ٹی وی ٹاک شو اٹھا کو فلاں پارٹی بن گئی فلاں ادھر چلا گیا فلاں ادھر چلا گیا فلاں ادھر چلا گیا ساڈا کوئی ہے ساڈے والوں تسی سارے ملک چھڑ جاؤ ہمارا کیا جاتا ہے بھائی غریب کو روٹی چاہیے ماڑے کو نوکری چاہیے عجیب تماشا بنایا ہوا جناب ان لوگوں نے اس لیے میں آپ کو یہ بات بتاؤں گا کبھی نہ یہ نہ دیکھا کرو کہ یار میں اکیلا ہوں کیا ہوگا دیکھو میں اگر تقریر دوجے رنگ چ کرنی ہوندی تو میں کہنا یار نہیں وہاں میں چلو ٹھیک ہے پھر کہڑیاں گل نہ بابا میرا اللہ تے تکدا پیا وے نا ساڈا تے عقیدہ نبی پاک تکدے بھی پے نے نبی پاک سوندے بھی پے نے سمجھ آ رہی بات کی ہے اس لیے حق کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اپنے ایمان سے مجھے بتانا آپ کے حلقے میں اگر کوئی ایک وہ بندہ کھڑا ہو جنہوں تمہیں پتہ ہے کہ تہجد گزار ہے اور ایک پاسے وہی
کھلوئیے جہدے بارے تمہیں پتہ ہے کہ جہدے معاملات بھی ٹھیک نہیں ہیں، پھر بھی اگر اس حلقے چ تہجد گزار نہیں جتدا، متقی بندہ نہیں جتدا، تو مینوں دسو پھر اتلیاں دا قصور تو نہیں نا، پھر تے اپنا قصور ہے کہ یار، کیونکہ جڑا اللہ حضرت عمر فاروق اللہ کو ڈردے سن تاں کہندے سن کاش عمر تنکا ہوتا، اور ایتھے حالات کی نے 4 ارب دا الزام ہے کرپشن دا، وہ عدالت تو باہر نکل کے انجن کر دیں، وکٹری دا نشان، اندازہ لاؤ ہے کوئی غیرت مندی؟ وہ یار غیرت مند بندہ ایک دفعہ پولیس کول کھلوئیے تو وہ شرم دے بارے مر جاندہ وے ہے، اے اندروں باہر آ کے انجن کر رہے ہوں، اندازہ کرو تسی ہے۔ اس لیے میرے دوستو اپنے رب نہ تعلق مضبوط کرو، اپنے نبی نہ کرو، ورنہ یاد رکھنا، ویکھو نا جن لوگوں نے بڑا اپنے تعلق نو جوڑیا، یہ وہ ہم یہ کریں گے، کتنے گئے جناب؟ لیکن یاد رکھیو نبی پاک ہو جے قبر چ بھی آنا ہے، کوئی نبی اپنے امتی کی قبر میں نہیں آیا، آئے ہیں تو محمد رسول اللہ ہے، ٹھیک ہے؟ اپنے نبی نہ پیار کرو، درود پڑھیا کرو روزانہ اپنے بچیاں نو بٹھا کے، اللہ دے بندے ہو اے نہیں کہ تسی اپنے بچے نو کوٹھی بنا کے دے چھڑی ہے، خدا دی قسم تسی دنیا تو چلا جانا ہے، اگر اس کوٹھی دے رنگ و رونق چ پھس گیا تو تہاڈی قبر یاد نہ رہی تو کوئی فائدہ نہیں جی ہے۔ ہفتے چ کم از کم 15 دنوں چ نا ایک دفعہ اپنے وڈیاں دی قبر تے نہ لے کے جایا کرو، دسیا کرو اے تیرے فلان ہے، اے تیرے فلان ہے۔ سلام جس نے حد میں نبوت پہ پہرا دیا، جس نے حد میں نبوت پہ پہرا دیا، ایسے خادم کی خدمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ، جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ، ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ خدا کے لاڈلے اور پیارے رسول، یہ سلام آج نہ ہو قبول۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم علیہ۔ یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے والدین کی خطاؤں کو معاف فرما، جتنے ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے گئے سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما۔ یا اللہ جن لوگوں کو بغیر حساب جنت میں داخل فرمانا ہے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو پاک فرما، نماز پنجگانہ کی توفیق عطا فرما، رزق حلال کی کھلی روزی عطا فرما۔ یا اللہ ہمارا ظاہر باطن ایک فرما، یا اللہ اپنے پہ توکل عطا فرما۔